بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 مارچ رمضان کا مہینہ 2026 کی رات میں یہ میں ویڈیو لانچ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کافی پسند آئے گا۔ میں نے اس میں سبجیکٹ لیا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا غلط نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا گروہ جو ہے وہ اس عقیدے کو مانتی ہے، جیسے خانقاہوں پر جانا، درگاہوں پر جانا، شہیدوں کی مزار پر لوگ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ یا شہید مردہ اللہ سے دعا کیجیے، ہماری مصیبتوں کو اللہ کم کرے۔ تو وہ جاتے ہیں، وہاں منت مانگتے ہیں، نظر مانگتے ہیں، اور اس کے بعد تو اس پر بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ لکھے صاحب یہ شرک ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے شرک کو ایک مذاق بنا دیا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میری امت میں شرک کرنے والے نہ ہوں، اور اس امت میں شرک ہو کیسے سکتا ہے؟ پہلی بات تو جو لوگ یہ اٹیک کرتے ہیں وہ شرک کی ڈیفینیشن بھی نہیں جانتے۔ شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، اسی کی طرح محبت رکھنا، اور اللہ کی حکمرانی میں ان کو پارٹنر بنانا، دیٹ از کالڈ دا شرک۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کرتا۔ بہرحال اس ٹاپک پر میں بعد میں ویڈیو بناؤں گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کوئی مسلمان شرک نہیں کرتا۔ میں نے دیکھا قرآن مجید کے اندر کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جب ان کے اوپر وہ کافرین، ان کے قبیلے کے مشرکین سے جب ان پر چڑھ دوڑے اور کہا کہ اے لوط، دیکھو تم بھلائی کا پرچار کرنا چاہتے ہو، غلط بات ہے۔ ہم لوگ ایسے ہی جئیں گے، گندگی ہی میں رہیں گے۔ ہومو سیکسولیٹی جس کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے زمانے میں اس میں رائج تھی، اس کا وہ ویرودھ کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت لوط علیہ السلام نے، کاش کہ میرے پاس بھی کوئی بڑا قبیلہ ہوتا تو میں اس کی پناہ لیتا۔ آ گیا یہاں پر کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ میرے پاس کوئی بڑا قبیلہ ہوتا، کوئی کنبہ بڑا ہوتا تو میں اس کی پناہ لیتا۔ اس کا مطلب کہا جا سکتا۔ اسی طرح مشرکین کہہ رہے ہیں شعیب علیہ السلام سے کہ اے شعیب، اگر تمہارے قبیلے کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو ہم لوگ تمہیں سنسار کر دیتے۔ چلیے وہ تم مشرک اور کافر کہہ رہے ہیں، مگر حضرت لوط علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پناہ اپنے کنبے کی لیتا۔ تو یہ کہنا جیسے کوئی ہم یہ کہیں کہ میں یہ کہوں کہ میرا بچہ، تو کوئی کہہ دے کہ نہیں یہ اللہ کا بچہ۔ ارے ٹھیک ہے، اللہ تو ہر جگہ قائم ہے، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں۔ دنیا کی ساری مسجدوں میں ڈنکا پٹتا ہے اللہ کا، ہر وقت پٹتا ہے، ہر اذان میں، ہر نماز میں ڈنکا پٹتا ہے۔ ہم تو وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں۔ ہم تو بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں۔ تو بن دیکھے مانتے ہیں تو ایک باپ اپنے بیٹے کو کہا کہ میرا بیٹا، یہ غلط نہیں ہو گیا؟ یہ حقیقت تو ہے، یہ اس کا بیٹا میں نے پالا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی توفیق ہی سے نے پالا ہے، مگر پالا ہم نے، یہ حقیقت ہے۔ اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ ہر بات میں نکتہ چینی کرنا، ہر بات کو غلط بتانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کون ہیں میرے حواری جو اللہ کے دین میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا کہ یا عیسیٰ ابن مریم، ہم لوگ آپ کے مددگار ہیں، انصار اللہ ہیں، ہم آپ کے انصار ہیں اللہ کے دین کی مدد کے لیے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کون میرے مددگار ہوتے ہیں، تو دنیا میں مدد ہے۔ تو
کوئی فوج بڑی لڑ رہی ہے، کوئی ملک جا رہا، جنگ بدر ہو رہی، جہاں بھی ہو، جو بھی ہو رہا، جنگیں ہو رہی ہیں، تو وہ جنگ فوج لڑ رہی ہے، کم ہو یا بیشی ہو، کبھی ایک آدمی 1,00,000 کی فوج پر نہیں جیت سکتا، اللہ ہی کی سے جیت ہے۔ تو انہوں نے اپنی تیاری کیا ہے، اتنا بنایا ہے، اتنا اسلحہ بنایا ہے، یہ انسان نے بنایا، یہ انسان نے بنایا، اللہ نے توفیق اس کو دیا۔ اللہ تو ہر جگہ قائم اور دائم ہے، اور وہ جو ہے اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر کے حال کو جاننے والا ہے، اس سے کہاں ہم بچ کے نکل سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جاتی، اب جنگل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں تو ہم یہ آواز تھوڑے دے رہے ہیں کہ دور دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپو پر مکان بنے ہوئے، تو یہی نہ تو چلاتے کہ اے لوگوں میری مدد کرو، اے لوگوں میری مدد کرو، اے لوگوں میری مدد کرو۔ بہت عالم ہوگا تو کہتے کہ اللہ کے واسطے میری مدد کرو تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بہت دھڑلے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ غلط ہے، یہ ہے۔ ارے شہید مرد کی مثال پر بندہ گیا، جب وہ اللہ نے فرما دیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ بے شک جو خدا کی راہ میں مارے جائیں گے مولانا کا ہو، یہ زندہ ہیں اور اپنا رزق لیتے ہیں، زندہ ہیں، شہید زندہ ہے، تو زندہ ہے تو مانگا کیوں نہیں جا سکتا؟ زندہ ہے تو مانگا کیوں نہیں جا سکتا؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فلسفہ بالکل غلط ہے، اللہ کی طاقت لامحدود ہے۔ کوئی بھی اگر ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری جان بچا لیجیے، تو یہ غلط نہیں ہے۔ آدمی مصیبت میں بولتا ہے، یہ بولنے کا طور طریقہ ہے۔ تو بھوکا آدمی کہتا ہے کہ بھائی ہمیں کھانا کھلا دو، تو وہ آدمی کھلا دیتے ان کو کہ اللہ نے کھلا، ارے اللہ تو ہر جگہ، ہر اللہ ہی کی توفیق سے وہ ہم کو کھانا کھلا رہا ہے۔ لیکن ہر وقت یہ کہنا، یہ اگر کوئی نہیں کہتا ہے، بہت سمجھدار آدمی تو ہر وقت کرے گا، وہ مجبور ہو جائے گا، وہ ہر وقت کہے گا۔ تو میرے دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، وہ غلطی پر ہے، ان کو قرآن کی اسٹڈی کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔